مائرہ شیرو کے بارے میں دیبا کی باتیں برداشت نہیں کر پائی اور بول پڑی۔ مائرہ آپ مجھے جو چاہے کہہ لیں مگر شیرو کو کچھ مت کہیے، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اسے میں نے ہی مجبور کیا تھا۔ دیبا تو اس کے گناہ پر پردہ ڈال رہی ہے، اس کی بھلا کیا مجبوری ہوگی ایسا گناہ کرنے کی؟ مائرہ آپ جانتی ہی کیا ہیں، اگر سچ جاننا ہے تو سنیں۔ ہاں، میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کا باپ شیرو ہے اور میں خوش ہوں کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ آپ کا دیور تو مجھے ماں بنا نہیں سکا، الٹا اپنی کمزوری کو میرے ماتھے پر داغ دیا اور مجھے بھانج کہنے لگا۔ کون سی عورت بھلا یہ سب برداشت کر سکتی ہے؟ پھر مائرہ دیبا کو بختیار اور مینا کے چکر کے بارے میں سب بتاتی ہے اور یہ بھی کہ کیسے اس رات شیرو نے اسے بچایا اور اس نے شیرو کو مجبور کیا۔ شیرو کا کوئی قصور نہیں ہے باجی، اس نے تو مجھے سرخرو کیا ہے اور اس گھر کو لٹنے سے بچایا ہے۔ شیرو جیسا تو کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، میں خوش ہوں کہ میں اس کے بچے کی ماں بنوں گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بچہ اس کے جیسا ہوگا۔ دیبا مائرہ کی ساری کہانی سننے کے بعد ساری باتوں کو غور سے سوچ رہی تھی۔ آخر مائرہ نے جو کیا وہ غلط تو نہیں تھا، بھانج ہونے کا دکھ وہ اچھی طرح جانتی تھی، اوپر سے بختیار نے جو کچھ کیا کوئی بھی عورت ایسا ہی کرے گی یا جان دے دے گی۔ شیرو نے مائرہ کی نہ صرف جان بچائی تھی بلکہ اسے نئی زندگی بھی دی تھی۔ مائرہ میں نے آپ کو سب سچ بتا دیا باجی، آگے جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ دیبا رو مت چھوٹی، مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے غلط سمجھا، تم نے جو بھی کیا وہ زمانے کی نظر میں چاہے غلط ہو مگر ایک عورت کی نظر سے غلط نہیں ہو سکتا، تو مجھے معاف کر دے، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ مائرہ باجی آپ پلیز شیرو کی طرف سے من میلا مت کرنا، وہ بہت اچھا ہے، اس کا دل بہت بڑا ہے، وہ سب سے پیار کرتا ہے۔ دیبا مائرہ کا موڈ ٹھیک کرنے اور ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے مائرہ کو چھیڑتی ہے۔ دیبا ہاں، دل کے ساتھ اس کا اور بھی کچھ بڑا ہے، دیکھا ہے میں نے۔ مائرہ حیران ہو جاتی ہے اور اگلے ہی پل دیبا کو اسی کی زبان میں جواب دیتی ہے۔ مائرہ لگتا ہے آپ کو پسند آ گیا شیرو کا بڑا پن۔ مائرہ جان بوجھ کر بڑا لفظ کو کھینچتی ہے۔ دیبا نہ بابا نہ، تمہیں ہی مبارک، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ مائرہ آپ کو ضرورت کیوں نہیں؟ کب تک اپنی مدد آپ کے تحت خود کو پرسکون کرتی رہیں گی؟ میں تو کہتی ہوں گھر کی بات ہے، آپ بھی موقع کا فائدہ اٹھا لیجئے، آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا، ایک تو آپ بھی ماں بن جائیں گی، اوپر سے آپ کی اتنے سال کی تڑپ بھی مٹ جائے گی۔ دیبا رہنے دے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ مائرہ ایک بار ٹرائی تو کیجئے، آپ سب بھول جائیں گی۔ دیبا لگتا ہے تمہیں گھوڑے کی سواری کچھ زیادہ ہی راس آ گئی ہے۔ مائرہ سوالیہ نظروں سے دیبا کو دیکھتی ہے۔ دیبا کل رات تمہارا لائیو شو دیکھا میں نے، کیسے تم گھوڑا سواری کر رہی تھی۔ مائرہ پھر تو آپ کو لائیو دیکھ کر پورا مزہ آیا ہوگا اور پھر آپ کی انگلیاں تھک گئی ہوں گی۔ دیبا ہٹ بے شرم، میں ایسا کچھ نہیں کرتی۔ مائرہ جھوٹ مت بولے، میں نے کئی بار اپنے کانوں سے سنا ہے۔ دیبا شرما جاتی ہے۔ دیبا وہ ضروری تھوڑی ہے میں ہی ہوں، وہ باجی بھی تو ہو سکتی ہے۔ مائرہ وہ آپ ہی تھی، کیونکہ نائلہ باجی کو تو بڑے جیٹھ جی خوش کر دیتے ہوں گے، مگر دلدار بھیا کے بارے میں آپ مجھے خود بتا چکی ہیں۔ دیبا کو کوئی جواب نہیں سوچتا۔ مائرہ دیبا کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ مائرہ میں جانتی ہوں باجی، ہر عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ اتنے سالوں سے جو سزا بھگت رہی ہیں اب اس سے دستبردار ہو جائیں۔ اگر آپ کہیں تو میں شیرو کو تیار کرتی ہوں آپ کے لیے۔ دیبا نہیں چھوٹی، یہ سب غلط ہے، تم نے تو اپنی مجبوری میں یہ سب کیا مگر میں یہ نہیں کر سکتی، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، اور شیرو کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ نہیں تو رہنے دے، جیسے چل رہا ہے چلنے دے، اب تو آرام کر، میں چلتی ہوں۔ دیبا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ مائرہ دیبا کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگتی ہے۔ باجی کب سے کانٹوں کی سیج پر سو رہی ہے، ان کا دل بھی تو کرتا ہوگا وہ سب کرنے کا، ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ بھی کرنا تو چاہتی ہے مگر ڈرتی ہے کسی کو پتہ نہ چلے، اور شیرو کیا سوچے گا ان کے بارے میں، مجھے شیرو سے بات کرنی ہوگی۔
اور اس کو منانا ہوگا، مگر ابھی تو اس کو ایگزامس تک کچھ نہیں کہہ سکتی۔ دیبا اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ جاتی ہے، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار اس نے کسی سے ایسی باتیں کی تھی۔ صرف باتوں سے ہی وہ کتنا تیار ہو گئی تھی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے رات کا شیرو اور مائرہ کا منظر آنے لگا۔ دیبا کو پتہ ہی نہ چلا کب اس کا ہاتھ کھڑکی تک پہنچ کر اس کی صاف صفائی کرنے لگا۔ دیبا پھر سے تیار ہو گئی اور جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنی مدد آگ کے تحت سکون حاصل کرنے لگی، اور تھوڑی دیر میں ہی پرسکون ہو کر سو گئی۔ شیرو اسکول سے واپس آ کر کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آرام کرنے لگتا ہے۔ دیبا آج کھانا کھاتے وقت شیرو کو پیاسی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جسے مائرہ نوٹ کر لیتی ہے اور من ہی من میں مسکرانے لگتی ہے۔ دلدار سب کو بتاتا ہے کہ کل شاکر کا باپ اسے لینے آ جائے گا، اس کی بات ہو گئی ہے۔ دیبا تم شاکر کا سامان باندھ دینا۔ دیبا سر ہاں میں ہلا دیتی ہے۔ کھانے کے بعد دلدار کھیتوں میں چلا جاتا ہے اور نائلہ، مائرہ، دیبا اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے لگتی ہیں۔ شیرو کمرے میں جا کر تھوڑی دیر آرام کرنے لگتا ہے۔ دیبا بھی آرام کرنے کے لیے لیٹتی ہے تو اس کو دلدار کی بات یاد آ جاتی ہے، اور وہ شاکر کا سامان باندھنے کے لیے اس کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ پہلے شیرو کا کمرہ آتا ہے۔ دیبا اندر دیکھتی ہے تو شیرو آنکھیں بند کر کے سو رہا۔ دیبا ایک نظر شیرو کو دیکھ کر شاکر والے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ شاکر کے سامان کو بیگ میں بھرتے ہوئے دیبا ایک بار سارا کمرہ چیک کرتی ہے، کہیں اس گھٹیا لڑکے کی کوئی چیز گھر میں رہ نہ جائے۔ دیبا جب بیڈ کے گدے کو اٹھا کر نیچے دیکھتی ہے تو اسے ایک کتاب نظر آتی ہے۔ دیبا کتاب کو اٹھا کر جب کھولتی ہے تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی ہیں۔ یہ وہی گوریوں کی تصویروں والی کتاب تھی جسے دیکھتے ہوئے اس دن شیرو نے مائرہ کے ساتھ ایک طوفانی اور دھمدار میچ کھیلا تھا۔ کھیل کے بعد شیرو اور مائرہ کتاب کو ایسے ہی واپس رکھ کر چلے گئے تھے۔ دیبا جیسے جیسے کتاب کے صفحات پلٹنے لگتی ہے ویسے ویسے اس کی خواہش بڑھنے لگتی ہے۔ دیبا کتاب دیکھتے ہوئے اتنی بے تاب ہو گئی تھی کہ اس کا ہاتھ کب اس کی رانی پر آ گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے طریقے دیبا نے نہ کبھی سنے، نہ کبھی دیکھے، نہ ہی دلدار نے کبھی ایسے طریقوں کو آزمایا تھا۔ دیبا کی خواہش اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس سے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور کتاب کو دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنی مدد آگ کے تحت پرسکون ہونے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے دیبا کو شیرو کی یاد آنے لگتی ہے کہ کس طرح اس رات شیرو اور مائرہ میچ کھیل رہے تھے۔ دیبا خود کو مائرہ کی جگہ تصور کرنے لگتی ہے اور اپنی مدد آگ کے تحت انجوائے بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نڈھال ہو جاتی ہے۔ دیبا کو آج کچھ زیادہ ہی سکون ملا تھا۔ شاید یہ شیرو کو یاد کرنے کا نتیجہ تھا۔ بیڈ شیٹ ایسے بھیگ گئی تھی جیسے کسی نے پیشاب کر دیا ہو۔ کمینی کا جسم 2 منٹ تک کانپتا رہتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد جب دیبا کی سانسیں سنبھلتی ہیں تو وہ اٹھتی ہے اور اپنے کپڑے پہن کر ٹھیک کرتی ہے اور کتاب کو چھپا دیتی ہے۔ اپنا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے جب وہ بیڈ شیٹ کو دیکھتی ہے تو اتنا زیادہ پانی کا نشان دیکھ کر اسے حیرانی ہوتی ہے، اور شیرو پھر اسے یاد آ جاتا ہے۔ دیبا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میرا دماغ بار بار شیرو کی طرف جا رہا ہے؟